آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عالمی فن قرات کورس کا تسلسل چل رہا ہے، جس میں آپ لوگ مقامات اور لہجات کے بارے میں بہت کچھ سیکھ چکے ہیں۔ الحمدللہ دیکھ کر اور سن کر بہت خوشی ہوئی۔ تقریباً روزانہ ہر کلاس کو جوائن کیا اور دیکھا آپ لوگوں کے رزلٹ دیکھے اور آپ لوگوں کی جو مقامات سے شغف ہے اس کو دیکھا، بہت خوشی ہوئی۔ جتنا آپ لوگ پک کر رہے ہیں اور آپ لوگ جتنا سیکھ چکے ہیں، میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں اس فن کو چونکہ سیکھ چکا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ میں نے اس فن کو سیکھنے میں کتنا ٹائم صرف کیا ہے اور کتنی محنت کی ہے۔ اس کورس کے مختصر دورانیے میں جو اللہ رب العزت نے آپ پر خصوصی کرم کیا ہے اور آپ کو اس فن کے بارے میں، جو ہم سب کے لیے ایک نیا فن تھا، آج بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے قراء جو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنی تلاوت میں لہجات کا استعمال ضرور کرتے ہیں، مگر اس فن سے وہ اس انداز سے واقف نہیں ہیں جس انداز سے ہونا چاہیے۔ تو اس مختصر دورانیے میں اللہ رب العزت نے جو آپ کو سمجھ بوجھ عطا کی ہے، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں اللہ رب العزت نے علم کو آسان انداز سے منتقل کرنا، یہ خاصہ اللہ پاک نے، یا یہ نصیب اللہ پاک نے سر حافظ محمد سعید رضا بغدادی مدد ذلہ العالی آپ کے حصے میں رکھا ہے کہ آپ علم چاہے کتنا ہی کمپلیکیٹڈ ہو، کتنا ہی پیچیدہ ہو، کتنا ہی خشک ہو، جسے آپ خشک سبجیکٹ کہتے ہیں، کتنا ہی مشکل سبجیکٹ ہو، اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے اور آسان اور عام فہم انداز سے لوگوں تک منتقل کرتے ہیں۔ صرف لوگوں تک پہنچا دینا نہیں، بلکہ لوگوں تک منتقل کر دینا۔ لوگ اس علم سے کما حقہ واقف ہو جاتے ہیں جو علم سر کی وساطت سے آپ تک پہنچتا ہے۔ یہ مجھے جو ہے اللہ رب العزت نے میرے لیے ایک نئی چیز تھی، اور میں سر سے بہت کچھ سیکھتا ہوں اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سر کے ہاتھ میں، اور سر کو جو فیض عطا کیا اللہ رب العزت ہم سب کو عطا کرے۔ آج ہم مقامات کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں پڑھیں گے جو کچھ پچھلے کورسز میں یا پچھلے لیکچرز میں آپ سن چکے ہیں، ان کو ہم چھوڑتے جائیں گے۔ یہ فائل میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے، آپ کو بعد میں آپ کے گروپس میں سینڈ کر دی جائے گی، آپ اس سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ مقامات، اس کا پورا تعارف اور اس کی اقسام، اور خاص چیز جس پر ہم نے بحث کرنی ہے، تھوڑی سی مشکل ہوگی، میں کوشش کروں گا کہ اس چیز کو سلم جسے کہتے ہیں اس کو آسان انداز سے آپ تک پہنچاؤں۔ یہ جو مقام کریٹ ہوتا ہے، لہجہ کریٹ ہوتا ہے، یہ کیسے کریٹ ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے مقام کی تعریف، لہجوں کو مقام کہتے کیوں ہیں؟ مقام کی تعریف جو آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہے، میرے خیال میں اس سے مختلف نہیں ہے۔ جو تعریف مقام کی آپ کے ذہنوں میں ہے، یعنی مقام کسی جگہ کو کہتے ہیں، کسی منصب کو کہتے ہیں، کسی مرتبے کو کہتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ مقام عربی زبان میں بھی وہی معنی دے رہا ہے اور ہماری اردو زبان میں سیم وہی معنی ہم لے رہے ہیں۔ مقام کہتے ہیں کسی جگہ کو، کسی درجے کو، کسی مرتبے کو۔ تو مقام کا تعلق لہجے کے ساتھ کیسے خاص کر دیا؟ لہجے کو، سٹائل کو، انداز کو مقام کیوں کہہ دیا؟ اصل بات یہ ہے کہ مقام سے مراد ایسا لحن یا ایسا راگ جو کسی خاص شعور کو ظاہر کرے۔ اور مثال کے طور پہ کوئی بھی لہجہ جو آپ پچھلے لہجوں میں پڑھ چکے ہیں، بیات ہے، رست ہے، سیکا ہے، صبا ہے، حجاز ہے، کرد ہے، ان سب لہجوں کی کسی نہ کسی درجہ موسیقی سے ابتدا ہوتی ہے۔ اب اس درجہ موسیقی کو مقام کہتے ہیں۔ مقام رست ہے تو وہ درجہ موسیقی کا جو سٹیپ دو ہے، وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔
میں اس پہ بات کروں گا، یہ دو پورا جو ایک راگ کا یا جو لحن کا ایک جو چین ہے یا جو ایک سیڑھی ہے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اب مقام رست کی جس سٹیپ سے ابتدا ہوتی ہے، جس جگہ سے ابتدا ہوتی ہے، اس کو مقام کہتے ہیں۔ اسی نسبت سے مقامات کا لفظ جو ہے وہ اس پر رائج ہونے لگ گیا۔ اس کے بعد ایک اصطلاحی تعریف کہ مقام سے مراد ٹونز کے درجات کا سلسلہ وار مجموعہ۔ ٹونز کسے کہتے ہیں؟ ٹونز آواز کے درجے کو کہتے ہیں، موسیقی کے درجے کو کہتے ہیں۔ میں لفظ موسیقی استعمال کر رہا ہوں، اس سے مراد وہ موسیقی نہیں ہے جسے آپ مطلب سانگز وغیرہ کہتے ہیں، یہ جسٹ آواز ہے، آواز موسیقی، یہ اس موسیقی کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان ٹونز کے درجات کا سلسلہ وار مجموعہ جو 7 درجات پر مشتمل ہے۔ اب وہ 7 درجات میں آپ کے سامنے ابھی پڑھتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ سلم کی پورشن میں دوبارہ سمجھاؤں گا۔ جیسے یہ 7 درجات ہیں۔ اب یہ جو مقامات ہیں، جو لہجے ہیں، اب مقامات کا جب لفظ استعمال ہوگا تو آپ کے ذہن میں لہجہ جانا چاہیے۔ یہ جو لہجے ہیں، یہ ان 7 یا 8 موسیقی کے درجات سے خالی نہیں ہوتے۔ اب کوئی بھی مقام لے لیں، وہ انہی 7 درجات سے گزر کے جاتے ہیں۔ اب مختلف پھر کیسے ہے؟ اب شروع میں یہ ہوگا، اگر آپ مقام عجم لے لیں تو مقام عجم میں جو آواز، جو موسیقی یا جو کیا کہتے ہیں جو درجہ ہے، اس میں ڈسٹینس، ایک درجے کا دوسرے درجے سے جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، وہ ایک جسے 200 سینٹی میٹر کہتے ہیں، ایک بود ہوگا، یعنی فل ٹون ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب دوسرے درجے تک جائیں گے تب بھی آپ کو فل ٹون لینی پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آگے سمجھاؤں گا۔ تو کہیں پر آپ کو ہاف ٹون لینی ہے، کہیں پر فل ٹون لینی ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی مقام ہیں، ان سب مقامات میں آپ نے اگر فرق کرنا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہونا ہے، تو انہی درجات کو تبدیل کرنا ہے۔ جہاں پہ آپ نے فل ٹون لینی تھی وہاں پہ ہاف لینی ہے۔ جیسے میں نے دو آوازیں آپ کے سامنے نکالی ہیں۔ اب اگر میں اس کی ہاف ٹون نکالوں تو آپ کو محسوس ہوگا جی یہ جو فاصلہ ہے ایک ٹون کا دوسری ٹون میں، پہلے میں نے فل ٹون یعنی ایک آواز کا دوسری آواز تک جو ڈسٹینس تھا وہ 200 سینٹی میٹر تھا۔ اس کے بعد جو میں نے ہاف ٹون لی ہے، ہاف ٹون میں نے 100 سینٹی میٹر لیا، اس میں آپ نے دیکھا کہ آواز کا جو چڑھاؤ تھا، آواز جب آپ اوپر لے جا رہے تھے تو تب آپ نے آواز کو زیادہ اوپر نہیں کیا، مطلب آپ نے کم اوپر لیا۔ اب یہی درجات ہیں جن سے مقام کریٹ ہوتا ہے۔ انہی درجات کی اگر آپ پریکٹس کریں تو مقام کریٹ ہوتا ہے، اور اگر ان میں تبدیلیاں کرتے جائیں جو قواعد اور ضوابط کے مطابق ہوں تو پھر مقام آپس میں جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ علم مقامات، اس کا موضوع کیا ہے؟ علم مقامات کا موضوع سلم الموسیقی ہے۔ سلم سے مراد یہ جو 7 آوازیں میں نے آپ کو کر کے سنائی تھی، پڑھ کے بتائی تھی، وہ 7 آوازیں وہی موضوع ہیں، انہی پر بحث ہوتی ہے کہ کس مقام میں آپ نے جو سلم ہے یا جو سیڑھی ہے اس کو کس انداز سے آپ نے لے کے چلنا ہے۔ پہلی کے بعد دوسری ٹون کون سی ہوگی، ہاف ہوگی یا فل؟ اس کے بعد آپ نے ہاف لینی ہے یا فل لینی ہے؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ سلم الموسیقی میں آتی ہیں، اور مقامات میں ہم نے صرف اسی پر بحث کرنی ہوتی ہے۔
اس کے بعد علم مقامات کا جو فائدہ ہے یا جس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو جس انداز سے نازل کیا، اور اللہ جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا خوبصورت کلام ہے، تو مقامات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو خوبصورت انداز سے پڑھیں، جتنا خوبصورت کلام ہے اتنا ہی خوبصورت طریقے سے پڑھیں۔ علم مقامات حاصل کرنے کے بعد آپ اس چیز پر قادر ہو جاتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو خوبصورت الحان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ علم مقامات کی غرض ہے۔ علم مقامات کا فائدہ، جب آپ خوبصورت طریقے سے قرآن کریم پڑھیں گے، آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قرب حاصل ہوگا، اور قرآن کے نور سے اللہ رب العزت آپ کو منور فرمائے گا، حضور علیہ السلام کی معرفت عطا ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا ہوگا۔ لفظ مقامات کی وجہ تسمیہ، یہ چیز بیان ہو چکی ہے۔ مقام جگہ کو کہتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ جمع و مقامات ہے۔ مندرجہ ذیل مقامات میں سے ہر مقام سلم کے کسی نہ کسی درجہ صوتی کے ساتھ مستحکم ہوتا ہے، اس لیے اس کو مقام کہتے ہیں۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں، مگر آپ کے لیے چونکہ ایک لیسن تیار کیا ہے، یہ بعد میں آپ کو فائدہ دے گا۔ اسی طرح مقامات کے اسماء جو ہیں وہ بھی تقریباً پچھلے لیکچرز میں آپ یاد کر چکے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ مقام کہنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مقام جو ہے وہ کسی نہ کسی موسیقی کے درجہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ اسے مقام کہتے ہیں۔ جی، مقامات اور ان کی اسماء کی وجہ تسمیہ، بنیادی طور پہ ایک خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس علم کے جو خالقین ہیں یا بانئین ہیں، ان کا تعلق عجم کے ساتھ ہے، خاص کر اہل فارس ہو گئے، آذربائیجان کے ہو گئے لوگ، ترکی کے لوگ ہو گئے، وہ اس علم کے خالق ہیں، انہوں نے یہ علم کریٹ کیا۔ اب اس علم کو اپنایا کس نے؟ آپ کے سامنے ہے کہ اہل مصر نے اس علم کو اپنایا، اور وہ تلاوت قرآن مجید میں اس علم کو استعمال کرتے ہیں، اور اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ وہ اس علم کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرتے ہیں۔ اب جتنے بھی مقامات کی اسماء ہیں ایک آدھ چھوڑ کے، تمام کے تمام تقریباً فارسی یا اہل فارس کے کسی علاقے کے نام سے منسوب ہیں، یا پھر کسی قبیلے کے نام سے منسوب ہیں، یا کسی شہر کے نام سے منسوب ہیں۔ تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے، اس کو جو ہے وہ آپ بعد میں بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جی، آج کا ٹاپک جس پہ بحث کرنی ہے وہ ہے سلم کی تعریف اور اس کی اقسام۔ دیکھیے جی، سلم عربی زبان کا لفظ ہے جسے آپ سیڑھی سے مراد لے سکتے ہیں، اور اس سیڑھی سے مراد وہ 8 درجات ہیں۔ اب 7 بھی میں استعمال کر رہا تھا اور 8 بھی کر رہا ہوں، بنیادی طور پر 7 ہیں، مگر جب تک آپ 8ویں درجے کو نہیں پڑھتے آپ اس سلم کو یا اس سیڑھی کو مکمل نہیں کر پاتے۔ اس کا تعلق پچھلے حصے کے ساتھ تو نہیں ہوتا، مگر اس کا تعلق اگلے حصے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تک اس کو آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک قرار کے بعد جواب تک نہیں پہنچے گے، تب تک آپ اس کو مکمل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے لفظ 8 بھی استعمال کر سکتا ہوں کہ سلم کے جو درجات ہیں، یعنی سلم ان 8 آوازوں کو کہتے ہیں کہ جو 2 سے لے کر 2 جواب تک جاتے ہیں۔ یہ وہ راگ ہیں، یہ وہ الحان ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، جن کو میں پڑھتا ہوں۔ پہلے تو میں جسٹ آواز سے پڑھ رہا تھا، پہلے تو جسٹ آواز تھی، صرف ساؤنڈ تھا۔ اب میں کلمات کی صورت میں پڑھوں گا۔ کلمات سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی آواز جو ہے، آواز سے ہو سکتا ہے کہ آپ فرق نہ کر پائیں،
جب کلمات پڑھیں گے تو آپ بنیادی طور پہ جو فرق ہے اس کو واضح کر سکیں گے. دو رے می فا سول لا سی دو. یہ جو 8 درجات میں نے ابھی پڑھے ہیں، انہی درجات کا تعلق مقام کے ساتھ ہے. انہی 8 درجات سے مقام کریٹ ہوتا ہے. انہی 8 اب ان کا استعمال دو رے می فا سول، اس کا استعمال آپ لہجے میں نہیں کرتے، صرف آواز کا استعمال کرتے ہیں، جو شروع میں نے آپ کو کر کے بتایا تھا. یہ آواز کا استعمال کر کے آپ لہجے کو پائیں گے یا لہجے کو آپ پڑھیں گے. دو رے می فا سول لا سی دو، یہ صرف اور صرف پریکٹس کے لیے. آپ پریکٹس اس پر کریں گے، آواز پر تحکم ان کلمات کے ذریعے حاصل کریں گے. آواز کی پریکٹس جو ہے وہ، یا مقامات کی پریکٹس یا مقام کی پریکٹس، وہ انہی کلمات کے ذریعے سے کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے. اگر تھوڑا سا جو ہے کوشش کریں کہ آپ مجھے فالو کریں. میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا اور آپ اپنی آوازوں کو پہچانیں کہ آپ کی آواز جو ہے اس وقت کس درجہ پہ ہے، کس موسیقی کے درجہ پہ ہے. دو رے، یہ یاد رکھیے گا ایک درجہ دوسرے درجے سے مختلف ہو. اب میں اگر اوپر جا رہا ہوں تو پہلا درجہ، دوسرا درجہ جو ہے وہ پہلے درجے سے ہائی لیول پہ ہو، تیسرا درجہ دوسرے درجے سے ہائی لیول پہ ہو. اس طرح آپ نے آہستہ آہستہ اوپر جانا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جانا ہے. دو رے می فا سول لا سی دو. اب چونکہ آپ نے تلاوت میں آواز کا آپ جو ہے اوپر بھی لے جاتے ہیں اور پھر آواز کو واپس نیچے بھی لے کے آتے ہیں، تو پھر آپ نیچے کی پریکٹس بھی کریں. دو سی لا سول فا می رے دو. جہاں سے سٹارٹ کیا تھا وہاں پہ آ کے پہنچے. ہماری کمزوری کیا ہوتی ہے؟ آواز پر تحکم کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اوپر چڑھ رہے ہوں، اوپر چڑھنا تو آسان ہے، اوپر تو آپ لہجے کو فالو کر کے تقلید کر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. جب آپ اوپر سے نیچے آتے ہیں تو نیچے چونکہ آواز پر آپ کی پریکٹس نہیں ہوتی، کنٹرول نہیں ہوتا، تو ہم جو ہے وہ سلم سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. جس درجہ موسیقی پر آپ نے پہنچنا تھا، قدم رکھنا تھا، وہاں سے آپ پھسل گئے. دو سی لا سول فا می رے دو. اب میں آواز نکالتا ہوں. جی، اسی میں آپ لہجے کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں نے 2 سے سٹارٹ لیا، آواز درجہ 2 سے سٹارٹ لیا، بسم اللہ با سے، اور پھر جب میم میں نے پڑھا، رحیم کا میم، تو پھر میرا جو درجہ 2 جواب تھا. یہ آواز اس انداز سے آپ نے لے کے جانی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، یہ ہے مقام. اور اتفاق سے یہ مقام جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اسے مقام عجم کہتے ہیں. یعنی مقام عجم آپ درجہ درجہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے جاتے جائیں. جی، سلم کی جو اقسام ہیں وہ 2 ہیں. ایک ہے سلم غربی اور ایک ہے سلم شرقی. سلم غربی سے کیا مراد ہے؟ یعنی سیڑھی جو اہل غرب استعمال کرتے ہیں، موسیقی کی وہ سیڑھی، موسیقی کے وہ درجات، میں اب یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، سیڑھی کے باوجود درجات.
کہ موسیقی کے وہ درجات جو اہل غرب استعمال کرتے ہیں، اپنے لحن میں اہل غرب استعمال کرتے ہیں، اس میں ہاف ٹون جو میں نے آپ کو کر کے شروع میں بتائی تھی کہ دو کے بعد آپ رے جب پڑھتے ہیں، دو رے، جی یہ ہم نے جو آواز کا جو ڈسٹینس تھا وہ 200 سینٹی میٹر تھا، تو اگر آپ اس کو ہاف کر دیں، دو، ٹھیک ہے، رے جو ہے وہ رے کی ساؤنڈ نہ ہو، او یہ رے کی ساؤنڈ ہے، او یہ رے کی ساؤنڈ نہیں ہے، یہ رے سے کچھ تھوڑا سا پہلے، دو کے بعد اور رے کی آواز سے، یہ رے کا جو درجہ ہے اس سے تھوڑا سا پہلے، یہ جو ڈفرنس ہے یہ سلم شرقی اور غربی میں ہے، کہ اس میں جو موسیقی کا درجہ، جو لیول یا ڈسٹینس ہے، وہ ہم فل ٹون سے تھوڑا سا کم لیتے ہیں۔ اسی میں جو مقام بیات ہے یا مقام رست ہے، مقام سیکا اور مقام صبا ہے، یہ اس سلم سے متعلق ہیں، جسے سلم شرقی کہتے ہیں، جو اہل شرق استعمال کرتے ہیں۔ اہل شرق سے مراد یہ پورا عرب اور بر صغیر، پاک و ہند، یہ سارے، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ سارے شرق میں آتے ہیں۔ اہل غرب، مغرب کے سارے ممالک، یہ سارے اہل غرب جو ہے یہ اس میں شامل ہیں، یہ اس سلم کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ہمارا خاصہ ہے کہ ہم آواز کا ہر درجہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل شرق کو یہ خاصہ عطا کیا ہے کہ جو اہل غرب جس پر قادر نہیں ہے کہ وہ موسیقی کا ہر درجہ اسے ادا کرنے پر قادر ہیں۔ یہ سلم شرقی اور سلم غربی میں فرق تھا۔ اب سلم کی بنیاد پر مقامات کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں، مقامات غربیہ اور مقامات شرقیہ، سلم کی بنیاد پر۔ اب مقامات غربیہ جس میں ہاف ٹون اور فل ٹون استعمال ہوتی ہے، عجم، نہاون، حجاز اور کرد، اور مقامات شرقیہ جس میں فل ٹون کے ساتھ ہاف ٹون اور پھر رب ٹون بھی استعمال ہوتی ہے، اس میں مقام بیات ہے، رست ہے، مقام صبا اور سیکا ہے۔ فرق میں نے نیچے درج کر دیا ہے، آپ اس سے جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں، اور اس فرق کو جو میں بیان کر چکا ہوں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سامعین اور ناظرین، اب ہم چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف۔ آج سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء، اس کی آیات ہم پریکٹس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم مقامات کا استعمال کریں اور اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اہل عرب، چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا اور اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن کریم کو عرب کے لب و لہجہ میں پڑھو۔ تو اس لیے ہم عرب کو فالو کرتے ہیں۔ تو اہل عرب جو ہیں وہ جب بھی تلاوت قرآن کریم شروع کرتے ہیں تو ابتدا مقام بیات سے کرتے ہیں۔ اور یہ خاص بات جو مجھے مصر میں جا کے پتہ چلی کہ جس قاری کا ایڈیشن ہو رہا ہوتا تھا ریڈیو کے لیے یا ٹیلی ویژن کے لیے، تو اگر وہ مقام بیات سے ابتدا نہ کرتا تو جو منصفین حضرات ہوتے تھے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ مطلب ان کے ہاں یہ ایک لازمی امر ہے کہ آپ تلاوت کی ابتدا مقام بیات سے کریں گے۔ اس کی مجھے ریزن پتہ نہیں چل سکی، مگر جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ مقام بیات کا تعلق چونکہ عام کلام کے ساتھ بھی ہے، یعنی عام گفتگو جب ہم کرتے ہیں تو وہ بھی مقام بیات میں ہے۔ تو جب آپ کلام الناس سے کلام اللہ کی طرف جاتے ہیں تو پھر کوئی ایک خاص فرق محسوس نہ ہو، یہ ایک خاص کوئی نئی چیز محسوس نہ ہو کہ نہیں یہ کوئی ایک عجیب سا کلام شروع ہو گیا۔ ہاں خوبصورت طریقے سے ہے، اچھے خوبصورت لحن کے ساتھ ہے، مگر وہی سلم ہے جو آپ پہلے کلام الناس میں استعمال کر رہے تھے، اسی سلم سے آپ نے کلام اللہ شروع کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
اب اس کو آپ کسی اور جی جی بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آپ کسی اور مقام سے ابتدا کر سکتے ہیں آیات کا انتخاب کرتے ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ جب بھی آپ تلاوت شروع کریں تو آپ کوشش کیا کریں کہ پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیا کریں. جب آپ آیات جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ ترجمہ پڑھ لیں کہ آیات کہہ کیا رہی ہیں. اس کے مطابق پھر آپ نے ان آیات پر لہجوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ یہ لہجہ یا یہ آیت کون سے لہجے کو ڈیمانڈ کر رہی ہے. ہاں احتیاط کن لہجوں میں ضروری ہے، احتیاط کن لہجوں میں ضروری ہے؟ مقام صبا میں ضروری ہے، مقام سیکا اور مقام نہاون میں ضروری ہے. باقی مقامات کو آپ کسی بھی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ سوال بھی ہوا تھا، کسی جگہ پہ آپ کوئی بھی مقام پڑھ سکتے ہیں. مقام صبا پہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، مقام نہاوند اور مقام سیکا پہ، کہ جہاں پہ عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں پہ نار کا ذکر ہو رہا ہے، جہیم کا ذکر ہو رہا ہے، اصحاب الجحیم کا، اصحاب الفجار کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں پہ آپ نہاوند یا سیکا نہ پڑھیں، کیونکہ یہ فرحت والے اور محبت والے لہجے ہیں، یہ محبت والا کلام ہے. اور جہاں پہ عذاب کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر وہاں پر بھی جہاں پہ خوشی کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں پہ نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے مومنین پر، اہل ایمان پر، یا اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواز رہا ہے، تو وہاں پہ مقام صبا نہ پڑھیں، کہ وہ حزن ڈیمانڈ نہیں کرتا، وہ خوشی اور فرحت ڈیمانڈ کرتا ہے. بس یہ دو چیزیں آپ نے خیال رکھنا ہے. اس سے کوئی گناہ تو ثابت نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ خود اگر اس کو محسوس کریں کہ خوشی والی جگہ پہ اگر آپ غم کا عنصر لے آئیں تو وہ کتنا عجیب لگتا ہے، اور اگر حزن والی جگہ پہ آپ خوشی لے آئیں تو یہ کتنا ناموافق لگتا ہے. جی بیات سے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر. اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر. جی کوشش کریں کہ آپ اپنی آواز کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. آپ کی آواز حروف مدہ پر، یہ یاد رکھیے گا، یہ میں آپ کو ٹرکس بتا رہا ہوں، یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے یہ چیز. آپ کی آواز حروف مدہ پر یا کہیں پر جہاں پہ خاص کر حروف مدہ، جہاں پہ مد ہو رہی ہے، جہاں پہ وقف ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ کی آواز ادھر ادھر ہو سکتی ہے. وہاں پہ آپ کی آواز سلم سے آگے پیچھے ہو سکتی ہے، سلم سے ہٹ سکتی ہے. جب آپ سلم سے ہٹیں گے آپ لہجے سے ہٹیں گے، اور لہجے سے جب آپ ہٹیں تو آٹومیٹیکلی ایک حسن جو ہے وہ زائل ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیا ٹرک بتائی میں نے آپ کو کہ آپ نے حروف مدہ یا حروف لین، الف واو یا، چونکہ یہ ان کا کوئی مخرج نہیں ہے، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، تو جب آپ آواز خالی حصے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں تو آواز ان بیلنس ہو جاتی ہے. تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ کی آواز کنٹرول میں ہو، آپ کی آواز ان بیلنس نہ ہو. میں مثال دیتا ہوں آپ سمجھیں گے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. اب یہاں پہ ہود آپ یہاں پہ آپ غور کریں، یہاں پہ چونکہ واو کی ادائیگی کرنی ہے تو آپ واو کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول انداز میں پڑھیے گا. واو پہ آپ کا جو فوکس ہے وہ حرف کی ادائیگی میں اور لحن کی ادائیگی میں ہو.
ایسا نہ ہو کہ آپ کے تصورات میں کوئی اور چیز چل رہی ہو یا آپ بے خیال ہو کے پڑھ رہے ہوں، تو تب بھی آپ یہاں سے پٹلی سے اتر سکتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ حروف مدہ ادا ہو رہا ہے، یا جہاں پہ الف ہے، یہاں پہ واو ہے، یہاں پہ یا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. جی کانا، یہاں پہ تھوڑا سا آپ کی آواز ایک دو دفعہ جو ہے وہ ہلی ہے، آواز کو یہاں پہ کنٹرول کیجئے. جی آپ یا تو کوئی اس کو خوبصورت نکھار دیں، ٹھیک ہے، مگر اس نکھار میں بھی آپ کا کنٹرول ہو آواز پر. یہ سمجھ رہے ہیں بات؟ جی Yes, sir. جی بولیے. إن قرآن الفجر كان مشهودا. شاباش، ماشاء اللہ، ویری گڈ، میری بات پہ کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. جی یہاں سے آپ ملاحظہ کریں کہ ہم ایک سٹیپ اپنی آواز کو اوپر لے گئے ہیں. اب بیات پہلے قرار چل رہا تھا، اب اس کے بعد ہم بیات اصلی پہ آ گئے ہیں. اب یہ آپ کو بیات جو ہے وہ اوپر لے کے جائے گا. اگر آپ ریپیٹ واپس جائیں تو ان قرآن الفجر کان مشہودا، وہ ایک نارمل ساؤنڈ سے ہم نے پڑھا تھا. اب یہاں پہ جب ہم نے اگلی آیت شروع کی تو ہم نے ایک سٹیپ آواز کا اٹھا لیا. دیکھیے گا کیسے اٹھانا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جی یہ غنہ کو بھی شامل کر لیں، یعنی جہاں پہ نون اور میم مشدد ہوں یا جہاں پہ ادغام ہو رہا ہو بالغنہ، وہاں پہ بھی آپ نے اپنی آواز کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا ہے. Yes, sir. جی اب ضروری نہیں ہے کہ آپ بیات کے سارے طبقات یا سارے درجات کو آپ نے پڑھنا ہے. اب جو کہ ایک تلاوت میں مطلب اب 4 سے 5 یا 6 منٹ کی تلاوت ہے، تو آپ نے لہجے جو ہے وہ اور بھی پڑھنے ہیں اور بھی تنوع جو ہے وہ لانا ہے تلاوت میں. تو اب آپ بیات کے بعد آپ رست پہ آ سکتے ہیں. خاص چیز کہ بیات کے بعد رست کیوں پڑھتے ہیں، یہ سوال اٹھ سکتا ہے. بیات کے بعد یہ جو آیات بتا رہی ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ تو حضور علیہ السلام کو مقام محمود عطا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ مقام سیکا بھی آپ لے سکتے ہیں، مقام نہاوند بھی لے سکتے ہیں، یہاں پہ یہ لہجے بھی پڑھ سکتے ہیں. رست کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ رست کا تعلق مقامات شرکیہ کے ساتھ ہے، اور جس لہجے سے ہم نے ابتدا کی مقام بیات، اس کا بھی تعلق مقامات شرکیہ کے ساتھ ہے. تو چونکہ ہمیں آسانی ہے کہ ہم بیات کے بعد رست ہی لے سکتے ہیں. اگر کسی کو اتنی مہارت آ گئی ہے کہ وہ ڈائریکٹ مقام نہاون پہ چلا جائے، مقام سیکا پہ چلا جائے، کوئی حرج نہیں.
جا سکتا ہے، مگر جس کے لیے جو آسانی ہو وہ اسی کی طرف منتقل ہو، تاکہ اس کی تلاوت میں خوبصورتی کا تسلسل نہ ٹوٹے. ایسا نہ ہو کہ ایک آیت اس نے خوبصورت پڑھ لی اور اس کے بعد پھر اسے جو ہے وہ دوبارہ خوبصورت لانے کے لیے ایک محنت کرنا پڑی، نہ ایسا نہ ہو، وہ تسلسل چلتا رہے. تو تسلسل کیا ہے کہ آپ راست لے لیں اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں آپ نہاون منتقل ہو جائیں یا جس لہجے میں آپ سیکا میں منتقل ہو جائیں. اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. جی. ان قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ٹھیک ہے، یہاں سے اگر آپ آ جاتے ہیں مقام نہاون پہ کوئی حرج نہیں، مگر میں نے یہاں پہ مقام رست علی نوا کو لیا ہے، جو رست کا آپ یوں سمجھے جواب ہو سکتا ہے، یعنی رست کی پیک ہو سکتی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي. آپ تھوڑا سا مقام سیکھا میں چلے گئے تھے. مقام سیکھا جی. آپ مقام رست پہ آئیں یا مقام بیات پہ آئیں. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي. اب میں نے بیات پڑھا پھر رست پڑھا پھر بیات کیوں لے لیا؟
اس کی ایک وجہ تھی کہ میں چونکہ ان آیات کے تناظر میں مقام کود کی طرف جانا چاہ رہا تھا، جس میں شوق ہے، جس میں الفت ہے، محبت ہے. چونکہ یہ مطلب آپ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کو جو ہے وہ کچھ عطا کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ شوق کے عنصر کو لے کے آئیں. تو پھر مقام بیات چونکہ قرب کے بہت زیادہ قریب ہے، اس لیے میں آپ کو مقام بیات میں پہلے لے کے گیا، تاکہ سلم جو ہے یہ میں انٹر لنک کر رہا ہوں. مطلب ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہونے کے لیے مجھے ایک سہارا لینا پڑ رہا ہے مقام بیات کا. مقام بیات اسہل المقامات ہے. مقام بیات یعنی تمام مقامات سے آسان. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم گفتگو بھی مقام بیات میں کرتے ہیں، یہ تمام مقامات سے آسان ہے. آپ کا جب ارادہ ہو کہ آپ نے مقام چینج کرنا ہے، یہ سب سے مشکل بات ہے کہ آپ کو اتنا آپ کو قدرت ہی نہیں حاصل ہو پاتی کہ آپ جب ایک لہجہ شروع کر دیں تو پھر دوسرے لہجے میں کیسے جائیں. یہ مہارت انسان کو بہت عرصے بعد حاصل ہوتی ہے. مگر آپ اگر یہ آپ کو ٹرک پتا ہو کہ جب آپ ایک مقام پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اگر آپ مقام بیات کا سہارا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو آسانی مل جاتی ہے کہ آپ اس کے بعد پھر کسی بھی مقام میں جائیں، وہ آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. پھر وہ سلم پہ چڑھنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. اس موسیقی کے درجات پہ چڑھنا آپ کے لیے کوئی بھی مقام ہو آسان ہو جاتا ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي. چونکہ یہ دعائیہ آیات ہیں یا دعائیہ کلمات ہیں، تو اس میں آپ نے دعا کا عنصر نہیں بھولنا. دعا میں آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت سے جب آپ دعا مانگتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کا عنصر ہمارے ہاتھ سے نہیں جاتا. ہم تکبر اور غرور سے تو دعا نہیں مانگتے نا، یا اللہ رب العزت کو آرڈر تو نہیں کرتے، ہم تو ریکویسٹ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ایک لطافت بھرا ہوتا ہے، جس میں شوق ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے لہجے کو، اپنے احساسات کو استعمال کرتے ہیں. جی. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. جی، اگلی آیات تقاضا کر رہی ہیں کہ اب ہم ان کو مقامات عجم میں پڑھیں، مقام عجم میں پڑھیں، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا. اس میں جبر اور قوت دکھانی ہے، اس میں آپ نے طاقت دکھانی ہے. مقام عجم اس میں بہت خوبصورت لگے گا. وَقُلْ جَاءَ
الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جی، حق کو واضح کرنا ہے، یہاں پہ جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وقل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وَإِذَا، یہاں سے آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ میں نے لہجہ چینج کر لیا ہے. اب چونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اختتام اور ابتدا اس کا تعلق مقام بیات کے ساتھ ہے. آپ کو مقام بیات پر ہی اختتام کرنا ہوگا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. جی، تھوڑا سا مقام بیات میں جو انٹرنس ہے اس کو ذرا تھوڑا مناسب کرنے کی کوشش کریں. وَإِذَا، یہ سلم ہے، یہ مقام بیات کی سلم ہے. جی، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. جی، یاد رکھیے کہ مقام کا پتہ
ایک حرف سے بھی چل سکتا ہے، ایک کلمے سے بھی چل سکتا ہے، اور اگر آپ پوری آیت تو بعد کی بات ہے، جب آپ ایک حرف اور ایک کلمے کی بات کر رہے ہیں تو ایک کلمے سے یہاں پہ اذا سے ہی آپ نے مقام بیات کو پا لیا کہ مقام بیات کی سلم کیا ہے. وَإِذَا یہاں پہ مقام بیات شروع ہو گیا، اپنی سلم سارا کچھ دکھا دیا کہ یہ ہے مقام بیات. اس کے آگے آپ اسی تسلسل کو کنٹینیو کرتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. جی. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. جی، یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی، اور انشاءاللہ کل اپنے نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا رب ذوالجلال، ہم سب کا یہاں پہ قرآن کریم کو درست طریقے سے پڑھنا اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب ذوالجلال، اس کورس کا جس نے اہتمام کیا ہے، جس انتظامیہ نے اہتمام کیا، یا اللہ ان کے اخلاص اور ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب ذوالجلال، ہم سب کا سیکھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. ہم سب کو قرآن کریم کے نور سے منور فرما. حضور علیہ السلام سے ہمارا تعلق جو ٹوٹا ہوا ہے یا اللہ اس کو قائم فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب ذوالجلال، اس میں خانے کی خیر فرما، منہاج القرآن کی خیر فرما. تحریک منہاج القرآن کے سرپرست حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ کو عمر خضر عطا فرما، صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.